اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ نے یہ دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کو اللہ نے خود بنایا، اور بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں لیا، اور چلانے میں کسی کے مشورے کا پابند نہیں۔ اس کا نظام وہی بہتر جانتا ہے بنایا کیسے اور چلائے گا کیسے۔ اگر بندوں نے اس کے نظام کے اندر مداخلت کی تو ناکام ہوئے، اور اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اور اپنی ہی بربادی کا اپنے ہاتھوں ذریعہ بنے، اور نظام اس کا چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تبدیلی اگر کرنی تو اس نے کرنی، نہیں کرنی تو اس نے کرنی۔ اس کا نظام ہے، جیسے چاہے چلائے، اور کہہ دیا بس میں نے نظام ترتیب دے دیا، اس کے متحد زندگی گزارو گے، جتنے میرے تمہارے سے وعدے ہیں سارے پورے کروں گا۔ اور اگر اس نظام کے اندر مین میخے نکالو گے، یا اس نظام پر بنائے ہوئے انگلی اٹھاؤ گے، یا اس نظام کو پسند نہیں کرو گے، تمہاری زندگی کے اندر، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے مال کے اندر اور تمہاری اولاد کے اندر اس نظام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اتنا پریشان کر دوں گا کہ بسا اوقات تم اپنی اولاد اور اپنے مال اور اپنے مکان، اپنی جان سے بھی تنگ آ جاؤ گے۔ کرنا کیا ہے؟ نہ اس نظام پر انگلی اٹھانی ہے، نہ اس نظام کے اندر کسی قسم کی تبدیلی لانے کی کوشش کرنی۔ آج جو حالات ہمارے پر آ رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ اس نظام کو تسلیم نہیں کر رہے، اور اس نظام کو تسلیم نہ کرنا علیحدہ اللہ کی ناراضگی، اور اس کے اندر تبدیلی لانا یہ علیحدہ اللہ کی ناراضگی۔ اور تیسری بات یہ کہ اس نظام کی مخالفت کرنا، اس نظام کو تسلیم نہیں کرنا، ایسے نہیں ایسے ہو جاتا، کیا یہ اچھا ہوتا ہم یوں ہوتے، جب اللہ نے ہمیں بنائے نہیں، کاش ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، اس نے بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کا دور ایک مرتبہ مبارکباد کا، جنہوں نے کلمہ پڑھا انہیں ایک مرتبہ طوبہ مبارک ہو، جنہوں نے بغیر دیکھے کلمہ پڑھا انہیں 7 مرتبہ مبارک ہو۔ اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ ساتھ انہوں نے دیا جن کو صحابہ اکرام کہتے ہیں، اتباع تم کرو، قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ جو حالات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر آئے، ان حالات کے کیا پتہ متحمل نہ تھے۔ جتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی، ہم تو لائٹ چلی جائے، پنکھے کے پر ہلنا بند ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ قربانیاں کہاں دیتے۔ جس چیز کو اللہ نے جس لیے بنایا اور جس مقصد کے لیے بنایا، اس سے وہ مقصد لیا۔ ان کی ذمہ داری تھی، حضور کو دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، جبرائیل محفل میں بیٹھے دیکھے، حقیقت ان کے سامنے عیاں کر دی، ہر چیز ان کے سامنے کھول دی، اور ہمارے سے ہر چیز پردے میں رکھی۔ دیکھا نہیں، قرآن اترتے نہیں دیکھا، جبرائیل السلام کو آتے نہیں دیکھا، ان ساری چیزوں کے نقشے نہیں دیکھے، تم نے ماننا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ویسا لانا جیسے دیکھا ہی نہیں تو کیسے لے کے ہیں؟ جب میں نے صداقت نہیں دیکھی، عدالت نہیں دیکھی، شجاعت نہیں دیکھی، سخاوت نہیں دیکھی، میں کیسے ایمان لے کے آؤں؟ ایمان ویسا لے کے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ لائے۔ یا اللہ، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں سعد بن وقاص، کہاں حارثہ، نعمان بن حارثہ، کہاں ابو عبیدہ بن جراح، کہاں ابو بکر عمر عثمان علی، میں کہاں؟ تو پیر محل، ان کے تصور میں بھی نام نہیں ہوگا۔
فرمایا کوئی بات نہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو، تم قدم بڑھاؤ میں تمہاری مدد کروں گا، راہیں میں کھول دوں گا۔ تم میرے دین کو آباد کرو میں تمہارے گھروں کو آباد کروں گا، تم اللہ کے دین کو خوشحال کرو میں تمہاری زندگیوں کو خوشحال کروں گا، وعدہ آؤ۔ میرے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ تھا کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو کہے گا وہ کریں گے، آجو کرتے کیوں نہیں؟ حالات کی خرابی، نظام کو تسلیم نہ کرنا، نظام کے اندر مداخلت کرنا، تیسری بات نظام کے اندر مخالفت کرنا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، ہم نہیں جاتے۔ آپ تو میوے کھلانے کے لیے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، آپ مروانے کے لیے؟ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ تو ہمیں مروائے۔ وہ دیکھ وہ فرعون ہے اور لشکر اس کے ساتھ، حکومت اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس۔ اللہ کہہ رہے کہ نہیں تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب وہ کہہ رہے نہیں موسیٰ علیہ السلام، حالات سامنے ہیں، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ جاؤ، جب فتح ہو گئی اور بیت المقدس کے دروازے کھل گئے، ہمیں دینا، ہم ہنستے ہوئے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، ہے جی فتح آپ کرو، آباد ہم کریں گے۔ آج ٹھیکہ سارے دین کا مولوی نے اٹھا رکھا ہے، شہادتیں تم دو، قربانیاں تم دو، ہے جی، اور وہاں کے جو میوے تقسیم کرنے کی باری آئے گی تو ہمارا حصہ بھی ساتھ رکھ دینا۔ یہ اس وقت نظام چل رہا ہے۔ اپنے آپ کو فوجی ظاہر کرنا ہے تو وردی تو پہننی پڑے گی۔ میں وردی نہیں پہنوں گا تو سب سے پہلا میرے پہ پوائنٹ اٹھے گا، تو سب سے پہلے میرے بارے میں کہا جائے گا آبجیکشن، کہ ہمیں کیا پتا تھا، ہم کو اندر ہمارے پاس غیب کا علم تھوڑی تھا، کس نے وردی پہنا، وردی نہیں تھی اس کے پاس۔ تو احترام ہو رہا ہے وردی کے اندر والے کا نہیں، وردی کا احترام ہو رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہاری اپنی حیثیت کوئی نہیں۔ جب تم حضور کی غلامی والی وردی پہنو گے تو یحببکم اللہ، اگر اس وردی سے باہر ہو جاؤ گے تو اولئک کالانعام، جانور اور تم برابر، اور اگر میرے نبی کی اتباع والے لبادے کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو گے تو پھر تمہیں میں آسمانوں سے کیا کہوں گا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تم میرے فرما بردار ہو، تم میرے ہو، تمہاری چوائس وہ ہے، تمہاری پسند وہ جو میری پسند ہے، اور میرے نزدیک کائنات کے اندر اب تھی ہے، قیامت تک رہے گی میرے محبوب کی مبارک زندگی، بس جو اس پر آئے گا وہ دنیا آخرت کی کامیابی پائے گا، اگر نہیں آتا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دین غالب ہو کے رہے گا، میرا دین غالب ہوگا، غالب تو اللہ کا دین ہوگا، لیکن تمہارا کچھ نہیں بچے گا، تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ جب فتح کا مرکز وہ خود بتلا دے، وہ جب خود بتلا دے کہ یہاں کامیابی ہے، یہاں تم فاتح بنو گے، یہاں تمہیں نقصان ہوگا، تو اس نظام کو ماننے کے اندر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نظام کو تسلیم کرنے میں، اس نظام کو نافذ کرنے کے اندر دیر کی سوچ بچار کس چیز؟ حکومت اسلامی، ملک اسلامی، اقتدار اللہ کے ماننے والوں کا، کرسی پر بیٹھنے والے سارے غلام رسول، شریعت بل پاس ہو رہا ہے، اس کے اندر شریعت ہے کون سی جو پاس ہو رہا ہے؟ 200 سال انگریز ہمارے پر حکومت کرتا رہا، اس نظام کو لانے کے لیے آپ کو اندازہ نہیں کتنی قربانیاں پیش کرنی پڑی، مارنے والے تھک گئے لیکن مار کھانے والے ختم نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس قوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس قوم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو اس نظام
کو کھوکھلا نہیں کر رہی اور اس نظام کو نافذ کرنے والوں کی مدد کر رہی ہے، تو لہٰذا اپنے ہتھیار گرا دو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ یہ 200 سال پہلے بھی ہوا، چند سال پہلے افغانستان کے اندر ہوا۔ اب ظاہری طور پر اس نظام کی حمایت کرنے والے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے والے یہ نظام نافذ ہونا چاہیے، تو ظاہری طور پر تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مولوی تھے، سر پہ پگڑیاں تھی، کندھے پہ رومال تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے۔ ہلاکت ہی ہلاکت تھی، مالٹے کی جیل تھی، تلوار ہتھیار تو دور کی بات، اسیر مالٹا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور لڑائی کرنے کا ہتھیار تو دور کی بات، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے لیے تہجد کے لیے وہ جو وضو کا پانی ہوتا اس لوٹے کو بھر کر زمین پر رکھتے اور اوندے منہ دے لیٹ جاتے تاکہ پیٹ کی حرارت تپش کی وجہ سے پانی کے اندر ٹھنڈک میں کچھ نرمائی آ جائے۔ نظام یہ حضرت گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہاتھوں کے اندر وہ آلہ ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار ہیں کہ جن سے ہلاکت۔ اب یہ کیا کر رہے؟ اب نظام اللہ نے کہا ہوگا، تم میرے دین کی مدد کرو جیسے کیسے ہو۔ جب پتہ لگا کہ فوج اندر گھس گئی تو وضو کیا اور وضو کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ دنیا کے ہتھیاروں کے بارے میں، دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے سنا، اور وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا کہ جو انسان وضو کر لے یہ ایسا ہتھیار ہے جو فتنوں سے، پریشانیوں سے، اور دشمن کی اور کفر سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے۔ مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، جب آئی انگریز فوج کمرے کے اندر گھسی تو حضرت مصلی پہ بیٹھے ہوئے اللہ نے اس وضو کی برکت سے کرم فرمایا، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، کمرے میں پاس بیٹھے پوچھ رہے ہیں یا قاسم نانوتوی کہاں تھا، یا گنگوہی کہاں تھا؟ اللہ اکبر! جب اس نظام کے ماتحت ارادہ نہیں آمادہ ہو گئے، تیاری کر لی، تو اللہ کی مدد، ان تنصرکم اللہ ینصرکم اللہ فلا ان تنصرکم اللہ ینصرکم، آگے مدد اللہ کی زمین پہ۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہر کوئی بول رہا ہے، اس ہونے کے یقین کے استحضار کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اللہ ہے، کرتا ہے۔ جب اس نظام کی تبدیلی دیکھتے ہیں، اس نظام کی مخالفت دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے کفر کرتے ہو تم؟ اس مٹی کو، اس درختوں کو، اس آسمان کی بلندیوں کو، اس زمین کی نچائی کو، گہرائی کو میں نے بنایا، تجھے تو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ کیف تکفرون، تو کیسے کفر کرتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، کچھ نہیں تھا، تو تھا ہی نہیں، فاحیاکم، تجھے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تجھے ماروں گا، ثم یحییکم، پھر تجھے زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تو لوٹ کے میری طرف آئے گا۔ تو کیسے کفر کرتا ہے؟ تیری سائنس کہتی ہے کہ خون کے قطرے کے اوپر، ایک ذرے کے اوپر محنت ہوئی، ماں کے پیٹ کے اندر سائنس نے یوں کیا، ایک دھماکہ کر دیا، بچہ دنیا کے اندر باہر آ گیا، اب اللہ کیا کرے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب میں نے پیدا کیا تو اعتراض اٹھے، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ان کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت میں، ریاضت میں، اطاعت میں، صداقت میں، خلافت میں، ذکر اذکار کے اندر ہم جو بیٹھے ہیں، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم اپنا کام کرو، خبردار میرے بنائے ہوئے نظام کے اندر مداخلت کوئی نہیں کرنی۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان کا وجود ہی ابھی دنیا میں نہیں تھا، خبردار، کیپ کوائٹ، چپ، کوئی بولنے کی گنجائش نہیں۔ تم ہوتے کون ہو اس نظام کے اندر مداخلت کرنے؟ میں ہوں، میں نے آسمان بنا کر آسمان سجا دیا، میں نے زمین بھی تو سجانی ہے۔ تھا کیا کہ فرشتوں کو چپ کرا دیا،